السلام علیکم ناظرین، اس بولم کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائرہ کے میدان میں گمسان کا رنگ پڑا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور بالن ویشوں پر قہر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سلطان محل میں داخل ہوتے ہیں۔ اصفہانی اور عمر ملا کو خوش دیکھ کر پوچھتے ہیں خیر ہوگی انشاءاللہ، کیا ہوا ہے؟ تو عمر ملا کہتے ہیں خیر ہے میرے سلطان، یقیناً خوشخبری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صلاح الدین کا سراغ مل گیا ہے، آپ کے دل کو سکون ملے، لیکن وہ کسی غلاموں کے تاجر کے ہتھے چڑھ گیا، صلاح الدین کو کائرہ لے جایا گیا ہے۔ سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں کیا یہ خبر شرکوں کو پہنچائی؟ جواباً اصفہانی کہتے ہیں ہم تک خبر لے کر آنے والا کرتگن وہاں گیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا یہ خبر کرتگن لے کر آیا؟ واقعی؟ اور ایوب کا کیا ہوا؟ تو عمر ملا کہتے ہیں فکر نہ کریں، ہم نے قاصد بھیجا ہے۔ مہدود کہتا ہے سلطان پریشان نہ ہوں، صلاح الدین نے سب سے پہلے پیش قدمی کی اور مصر پہنچ گیا۔ سلطان کہتے ہیں ہم اپنے پرو کے ساتھ مصر تک اٹھ سکتے ہیں، لیکن درگام اور شہوار کے درمیان صورتحال واضح ہے، اگر وہ اسے نہ ڈھونڈ پائے اور اسے کچھ ہو گیا تو؟ مہدود کہتا ہے ہمارے پاس ان پہ بھروسہ کرنے اور انتظار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، بس تھوڑا اور صبر۔ کائرہ میں وحشی آنن فانن کر رہے ہوتے ہیں۔ قاضی فاضل بھی یاروکی اور کرتگن کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے بڑی تعداد میں درگام کے آدمی موجود ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ انہیں لے کر ایک جانب بیٹھ جاتا ہے۔ وحشیوں کے بعد درگام کے سپاہی بھی میدان میں کود پڑتے ہیں، مگر ان کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ بالن اور صلاح الدین ایوبی ایک ایک ساتھ کئی کئی لاشیں گراتے ہیں۔ یاروکی کرتگن سے پوچھتا ہے صلاح الدین کون سا ہے؟ تو کرتگن اشارہ کر کے انہیں بتاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو لڑتا ہوا دیکھ کر قاضی فاضل کہتا ہے میدان میں بہترین جنگجو، سب کی نظریں اس پہ جمی ہوئی ہیں۔ یاروکی کہتا ہے اپنی پوری کوشش کرو اور اسے وہاں سے نکالو، اگر صلاح الدین تھک گیا تو معاملات ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار بے نیام کرنے لگتا ہے تو قاضی فاضل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رکو رکو صبر کرو، اگر ہم نے اسے بے نقاب کیا تو ہم سب کے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر شمسا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے آنے تک انتظار کرو، بغیر کچھ کیے انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاضل آگے بڑھ جاتا ہے اور کرتگن صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے مارو شاباش مارو۔ میدان میں صلاح الدین ایوبی اور بالن لاشیں بچھا دیتے ہیں۔ درگام کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور درجنوں لاشیں اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تاجر الیسا اور اس کا سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں۔ شمسا اس منظر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہ انسانی ضیاء کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگلے لمحے دو خطرناک وحشی میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ لڑائی سے پہلے وہ خوب ہلہ گلا کرتے ہیں اور دونوں وحشی لڑائی کی شروعات میں تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور ان دونوں پر حاوی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کرتگن بھی پریشان ہو جاتا ہے، یاروکی بھی آہستہ آہستہ تلوار نکالنے لگ جاتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی اٹھ جاتے ہیں اور بالن بھی اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فاضل کو دیکھتے ساتھ ہی شمسا کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر ان سے کہتی ہے میں نے کئی بار آپ کو بلایا، میں درگام کے ہاتھ میں ہوں، یہاں مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ میدان میں وحشی بالن پر حملہ کرنے لگتا ہے تو صلاح الدین ایوبی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں۔ فاضل شمسا سے کہتا ہے میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، مجھے مصر کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے دور جانا پڑا، محل کی صورتحال کیسی ہے؟ تو شمسا کہتی ہے مجھے شہوار پر غصہ آتا تھا، مگر یہ آدمی اس سے بھی بدتر نکلا۔ اس کمینے نے مجھ سے کہا کہ میں نے شہوار کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں اس کی غلام ہوں۔ اس نے میری طلباء کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، یہ غصے میں اندھا ہو گیا ہے۔ فاضل کہتا ہے میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق تم نے اس کے لیے کبھی نہیں گایا۔ جواباً شمسا کہتی ہے ہاں میں نے کبھی نہیں گایا اور نہ ہی گاؤں گی، یہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنی آواز کو اس کا دسترخوان نہیں بناؤں گی۔ تو فاضل کہتا ہے یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ وہ نہیں لے لیتا جو یہ چاہتا ہے۔ تو شمسا کہتی ہے خدا کی قسم میں بھی نہیں رکوں گی۔ میدان میں کافی دیر کی لڑائی کے بعد صلاح الدین ایوبی وحشی کو مار ڈالتے ہیں۔ بالن بھی اپنی تلوار وحشی کے جسم میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کرتگن بہت خوش ہوتا ہے، لوگ بھی ان دونوں کو خوب داد دیتے ہیں۔ اس لیے درگام کے مزید سپاہی میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان پہ حملہ کرنے لگتے ہیں درگام کھڑے ہو کر کہتا ہے رک جاؤ، تم دونوں اب ایک دوسرے سے لڑو، میرے سپاہیوں کو بہت مار لیا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی پریشان ہوتے ہوئے بالن کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اور درگام چلاتے ہوئے کہتا ہے چلو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، چلو۔ الیسا بھی آگے آ کر کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں، وزیر خون چاہتا ہے، اگر تم حکم کی اطاعت نہیں کرو گے تو وہ تم دونوں کو مار ڈالے گا، لڑو تاکہ تم میں سے ایک زندہ رہے، غالب آنے والا تلوار کا حقدار ہوگا۔ کرتگن یاروکی سے کہتا ہے پریشان نہ ہو، ہمارا صلاح الدین اس سنہرے بالوں والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ فاضل شمسا سے کہتا ہے مصر کی سب سے بڑی ضد قبول کرنا ہے شمسا، اگر تم میری پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں شہوار اور درگام دونوں سے بچا سکتا ہوں۔ کیا تم آزاد نہیں ہونا چاہتی شمسا؟ تو شمسا کہتی ہے میں بالکل آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جواباً فاضل کہتا ہے پھر تمہیں میدان میں لڑائی روکنی ہوگی۔ شمسا پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے کیسے؟ میدان میں صلاح الدین ایوبی بالن سے کہتے ہیں تو تم اس آدمی کو مارنے جا رہے ہو جسے تم نے کنویں سے بچایا تھا۔ بالن ان سے پوچھتا ہے کیا تم اپنی جان بچانے والے کو مار سکو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہاں اگر تم نے تلوار لینا چاہی تو۔ بالن کہتا ہے میں پہلے بھی ایک بار ایسا کر چکا ہوں، میں نے تلوار کے حقیقی مالک کے لیے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم دوبارہ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرو گے۔ بالن کہتا ہے میں اپنے اندر دوسری لاش کا غم نہیں پال سکتا، لڑتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ ناممکن ہے، اگر انہیں پتا چلا تو وہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ اگلے لمحے ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس کے ہاتھوں مروں گا۔ بالن کہتا ہے میرے خیال سے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جون سے ایک اچھا نام ہے، لیکن میں تمہارا حقیقی نام سننا چاہتا ہوں۔ دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ لڑائی کے دوران صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں میں کبھی کسی سلیبی سورما کی تلوار کو نہیں چھوتا۔ بالن کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ میں ایک سورما ہوں۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں اسی پہ یقین رکھتا ہوں، یہ چھپانے کے لیے کہ تم ایک سورما
سورما نہیں ہو, تمہیں تلوار کو تھامنے کا طریقہ بدلنا ہوگا. بالن کہتا ہے دیکھو کیا کون رہا ہے, جیسے تم خود کو چھپانے میں بہت ماہر ہو. بتاؤ لڑکے تم نے ایسا کیا کیا جو ان سورماؤں نے تمہیں کنویں میں ڈال دیا. صلاح الدین ایوبی اسے کہتے ہیں ہم ایسے ہی وقت ضائع نہیں کر سکتے, مجھے جیتنے دو اور مردہ ہونے کا بہانہ کرو. یہ سنتے ساتھ ہی بالن ان پہ حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں سے مردہ سمجھ کر نہیں نکلنا چاہتا, احسان کرنے کی باری تمہاری ہے, میں تلوار لے کر چلا جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں گا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی تو جاری رکھتے ہیں مگر کوئی بھی ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہتا, اور یہی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ مرنے کا بہانہ تم کرو یا تم, کیونکہ کوئی بھی عزت دو پہ نہیں لگانا چاہتا. ان دونوں کو وقت ضائع کرتا ہوا دیکھ کر ایلیسا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے چلو جلدی کرو. تماشائی بھی نعرے بلند کرتے ہیں مار ڈالو ایک دوسرے کو مار ڈالو. بالن صلاح الدین ایوبی پر حملہ ہوتا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے دبوچ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, تم نے مجھے ابھی تک اپنا اصلی نام نہیں بتایا. تو بالن کہتا ہے میرا نام بالن ہے, ایبلن پولیسان کا بیٹا بالن. یہ سن کر صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں تمہارا بھائی کونتیک وہ بستر مرگ پر ہے, تم تخت نہیں لینا چاہتے تھے ہے نا, پھر تلوار کیوں چاہتے ہو. بالن ایک دم سے خود کو چھڑواتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ایک دم تلوار اٹھاتے ہوئے کہتا ہے سچ بتانے کی باری اب تمہاری ہے. تو صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا, میرا نام یوسف ہے, یوسف صلاح الدین, میں سلطان نور الدین زنگی کا امیر ہوں. بالن پوچھتا ہے کیا تم قدس میں مہم پر جانے والی فوج میں تھے. صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں ہم ان زمینوں پر قبضہ کرنے والے تھے جن پر تم نے حملہ کیا تھا, یعنی کہ قدس کی سرزمینیں. مجھے راستے میں گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا. بالن کہتا ہے پھر تو تم اسی کے مستحق تھے. یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ تم ہر بات سے انجان ہو, لیکن جب کچھ کا ذکر ہوا تو تم اچانک سے بدل گئے. انہیں دیکھ کر کرتگن کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسی لڑائی ہے. درگام بھی چلاتے ہوئے کہتا ہے ایلیسا یہ سب کے سامنے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتا تو انہیں مار دو. اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں, مگر موقع ملنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی بالن کے جسم پر وار نہیں کرتے. بالن ان سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پہ حملہ کیا. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم نے قتل عام کیا اور شہر میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا, کیا یہ حملہ نہیں ہے. تو بالن پوچھتا ہے اور جب تم اسے فتح کر لوگے تو تم کیا باقیوں کو نہیں مارو گے. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم بے گناہوں کو کبھی نہیں مارتے, جو کچھ ہمارا ہے جب ہم اسے لیں گے تو تمہیں حملے اور فتح کے درمیان فرق سمجھ آ جائے گا. انہیں وقت ضائع کرتا ہوا دیکھ کر ایلیسا سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو تیر انداز ان پہ تیر تان لیتے ہیں. کرتگن کہتا ہے حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں, اس لیے ہمیں یارقی کی نظر تیر اندازوں پر پڑتی ہے, تو وہ کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کرنے لگ جاتا ہے. میدان میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار گر جاتی ہے اور وہ بالن کو زمین پہ پٹکتے ہوئے اس کی تلوار بھی گرا دیتے ہیں. پھر دونوں ایک دوسرے کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں اور لوگ نعرے بلند کرتے ہیں مار ڈالو اسے, مار ڈالو, مار ڈالو اسے, مار ڈالو. بالن صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے کچھ وہ سرزمین ہے جہاں یسوع مسیح پیدا ہوئے اور فوت ہوئے, عیسائی کبھی ہار نہیں مانیں گے. جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں واحد چیز جسے تم ترک نہیں کر سکتے وہ تمہاری لامتنائی خواہشات ہیں. تم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر خون بہاتے ہو, لیکن انہوں نے معراج کی رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. قدس ہر چیز کا گواہ ہے, قدس ہمارا ہے اور ہم قدس کے ہیں, ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے. اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی گردنوں پر زور بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. کشمکش بڑھتی جاتی ہے, سب کی نظریں ان پہ ٹکی ہوتی ہیں اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. کیسا لگا آپ کو سیزن 2 کا پہلا بولم, ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کرنا مت بھولیں, اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.